إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. إن الديار الصبا يوم إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. من وجهه شمس الضحى من خطه بدر الدجى من ذاته نور الهدى من کفہ بحر الہمم. چہرہ تیرا شمس الضحیٰ، رخسار ہے بدر الدجیٰ، نور ہدایت ذات ہے اور ہاتھ ہے دست کرم. ان الدیار کالصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. بأبی و امی انت یا خیر الورا وصلاة ربی والسلام معطرا. لك يا رسول الله صدق محبتي لا تنتهي ابدا ولن تتوجرا. میرے انتہائی محترم و مکرم سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب پرتگان نگاہ محبت، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان جو ہی اسلام کی حویلی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر دوسرے مسلمانوں کے کئی حقوق لازم ہو جاتے ہیں. اسلام کی حویلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب کوئی شخص صدق دل سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اصل اور حقیقی رب معبود حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. اس چیز کا بندہ اقرار کرتا ہے تو اسلام کی حویلی میں داخل ہو جاتا ہے. اسلام کے احکام، اعمال، افعال اس پہ لازم ہو جاتے ہیں. وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، واجبات کو پورا کرتا ہے، ہر چیز پوری کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک رشتہ بھی ملتا ہے. وہ رشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بے شمار مرتبہ حدیث میں ذکر ہوا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر اسلام سے قبل وہ تنہا زندگی گزارا کرتا تھا، اب اسلام کے دامن میں داخل ہوا ہے، اسلام کے دامن سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کر دیا.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اس کا اجر کیا ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کلمہ طیبہ کا اجر ہے، اور اس کی قوت کتنی ہے؟ بندے کے دل کا وہ داغ، وہ سیاہی جس سے 7 سمندروں کے پانی نہ بہا سکے، 7 سمندروں کا پانی جس داغ کو، جس سیاہی کو صاف نہیں کرتا، فرمایا کہ ایک مرتبہ جو سچے دل کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، دل کی تمام سیاہیاں اور تمام غلازتیں، تمام زنگ ایک مرتبہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ یہ نہیں کہ بندہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور نہ حروف کی ادائیگی ٹھیک کرتا ہے اور نہ تلفظ کا ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ تم اس طرح پڑھتے رہو اور ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ اپنی گردن کو دل کی جانب جھکا کے ایک مرتبہ پکارو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ وہ 100 مرتبہ پڑھا تیرا قبول کرے نہ کرے، یہ درد سے تو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک کو قبول کر لے تو یہی تیری بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو یعنی نیکیاں زیادہ جمع نہیں کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرف جلدی نہ کرے کہ میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں یہ نیکی بھی کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ نیکی تھوڑی کرو اور اس انداز سے کرو، اس طریقے سے کرو کہ تھوڑی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ یہ نہیں کہ نیکیاں تم زیادہ کر رہے ہو اور جس طریقے سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کر رہا، تمہارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی نیکی کرو لیکن ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تھوڑی کو قبول کر دے۔ زیادہ کیا قبول نہ ہوا، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کرو اور اللہ قبول کر دے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ نماز کے لیے آئے اور کہتے ہیں میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، میں نے فرض بھی پڑھنے ہیں، پھر سنتیں پڑھنی ہے، پھر نفل بھی میں نے پڑھنی ہے، اور آپ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے تو دیکھنے والا کہے کہ یار دیکھو یہ تو نماز ہی ٹکرے مارتا ہے۔ آپ اس طرح کرو کہ اس طرح اتنی جلدی ہے تو آپ نفل کو رہنے دو کہ کہیں تو نے نفل کو دینا ہے، وہ فرائض واجبات سنتوں کو ٹائم دے دو اور اسے اچھے طریقے سے ادا کر دو جن کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا وہ اسلام کی حویلی میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اسے کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس کا بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ ان کے حقوق پورے کرے گا، وہ اس کا حقوق پورا کریں گے۔ اس کی قوت کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیوں کیے تھے؟ اس کے پاس عذر پیش کرنے کو کوئی بھی نہ ہوگا، وہ اپنا سر جھکائے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ گناہ کرنے کا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں۔ کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس، تو اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ بالکل خالی، گناہ اللہ رجسٹروں سے اعمال نامے سے بڑا پڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں وہ جو ایک پرچی ہے تمہارے پاس، اس کے عمل کی وہ پرچی لے کے آؤ، اس کے اعمال کو تولا جائے۔ جب فرشتے وہ پرچی لائیں گے تو وہ بندہ پھر دیکھے گا پرچی کی طرف اور اس طرف،
गुनाहों से बड़े अमाल नामे को, तो वो अर्ज करेंगे कि या अल्लाह इसका वजन इतने ज़्यादा गुनाहों के साथ, एक तरफ पर्चियाँ और इस तरफ इतनी किताबें, इतना बड़ा अमाल नामा गुनाहों से भरा हुआ, तो ये वजन क्यों करने लगा है, वैसे क्यों करना है काम लोग। अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, फरिश्तों से हुक्म देगा कि इसका वजन करो। तो जब फरिश्ते वो पर्ची नेकी वाले पल्लों में रखेंगे, पल्ले में रखेंगे, तो वो नेकी वाला पल्ला भारी हो जाएगा, उसके तमाम गुनाहों पर वो एक पर्ची भारी पड़ जाएगी। तो वो हैरत से उस तराजू की तरफ देखेगा, तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह ये कौन सा अमल है, ये कौन सी नेकी है जो मेरे तमाम गुनाहों पर भारी पड़ गई है। तो अल्लाह ताला फरमाए कि सबसे पहले एक मर्तबा तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो सच्चे दिल से जब तूने मेरी रब्बूबियत का इकरार किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया था, ये दो इकरार तेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों पर भारी है। इस पे अल्लाह ताला जो बंदे को रहमत अता करता है, अफजल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नेक अमलों में जो सबसे बेहतरीन अमल है वो ये है कि बंदा अपने रब की बारगाह में कलमा तैयबा का विर्द करे, कलमा तैयबा की तिलावत करे। इसी वजह से अहले सुन्नत नमाज के बाद कलमा तैयबा का विर्द करते हैं कि नमाज इबादत में सबसे अफजल इबादत वो नमाज है, और आमाल में सबसे अफजल अमल वो कलमा तैयबा है। अफजल इबादत के बाद हम अफजल अमल की तरफ आते हैं। ये अहले सुन्नत का खासा है कि एक मर्तबा आप नमाज पढ़ ही लेते हो, तो नमाज के बाद कोशिश किया करो कि ला इलाहा जो आपने पढ़ना है वो जरा एक तरीके से पढ़ो। ये नहीं कि एक रस्म है, एक रवाज है, नमाज हो गया फिर कलमा तैयबा, ध्यान हो किधर ज़हन हो, तीन तस्बीह होती है, तीन मर्तबा तस्बीह पढ़नी आती है, तीन मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ना है, तो ये का मतलब 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड लगती है। यही एक मर्तबा बड़े इखलास के साथ, बड़े दर्द के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ लो, ये एक ही कबूल हो गया, तो आखिरत में निजात के लिए ये एक मर्तबा की तिलावत काफी है। और दूसरी बात ये है कि एक बंदा जो हदीस पाक है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने एक मर्तबा पढ़ लिया, जो मर्जी करे गुनाह करे बस जन्नत मिलनी ही मिलनी है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और फिर इस कलमे पे कायम रहा, यानी ये कलमा जिन बात का हुक्म देता है वो करता रहा है, और जिनसे रोकता है, जो मनहियात है उनसे रुका रहा, उस बंदे को जन्नत मिलेगी। ना कि कोई बंदा सोचे कि मैंने एक मर्तबा पढ़ लिया, हदीस पाक है, अब मेरी निजात के लिए काफी है, गुनाह करूं जो मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं जन्नत मेरा मुकद्दर बन गया। नहीं, जिसको मौत ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएगी उसका मुकद्दर बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मर्तबा, अब नमाजों की दूर की बात, लोग जुम्मे की परवाह भी नहीं करते, बाजारों में जाए देख के दुकानें बड़ी पड़ी होंगी, बाजार हुजूम से भरे पड़े हैं, जुम्मे की तो परवाह ही नहीं है किसी को, जुम्मा जाता है तो चले जाए। वरना जिसने 3 मर्तबा लगातार जुम्मा नमाज जुम्मा छोड़ दी, उसे बेईमान मौत मरने का खतरा है, उसे खतरा है कि वो बेईमान मौत मरेगा। जिसने नमाजों से बेजार हो गया, फरमाया कि हम उससे बेजार हैं, वो ईमानदार मरे या बेईमान मौत मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो बंदा जो नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, कुरान पाक पढ़ता है, अगर उसे बेईमान मौत आनी भी होती है तो अल्लाह ताला फिर भी मोहलत अता कर देते हैं, ये मेरा बंदा बेईमान मौत न मरे। ऐसा मौका, ऐसी कैफियत बना देता है कि मरने से पहले पहले बंदा तौबा कर देता है। तो मुसलमान जब भी कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम के दामन में दाखिल होते हैं, तो मुसलमानों का आपस में एक रिश्ता बन जाता है। वो रिश्ता है कि भाइयों का रिश्ता, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम लोग अपने रब की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम्हारे रब ने तुम लोगों के दरमियान तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत को पैदा कर दिया है।
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ محبت پیدا کرنے کی دیر تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس طرح ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہو، ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ درد انگلیوں میں ہو تو روتی آنکھ ہے، درد سر میں ہو تو روتی آنکھ ہے، درد پیروں میں ہو تو روتی آنکھ ہے، دکھتا جسم ہے روتی آنکھ ہے۔ یعنی بندے کا جسم کے جس حصے میں درد ہوگی پورا جسم اس حصے کے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ پاؤں میں درد ہے تو بندہ سو رہا نہیں، پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، نیند اسے آتی نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی مسلمان کسی غم میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں دیکھے تو وہ اپنی طرف دیکھے کہ اگر اس کا دل بھی اس بندے کی تکلیف کے ساتھ درد کر رہا ہے، اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان زندہ ہے، تم ایک کامل مومن ہو۔ انما المؤمنون، ایک بات مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے بھائی کو کسی غم میں، کسی مشکل میں رہنے نہیں دیتا، اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الاخوین مثل الیدین، بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی مانند ہے، دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی مانند ہے۔ جس طرح ایک ہاتھ خود کو صاف نہیں کر سکتا، اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے پہلے ہاتھ کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی گندگی کو، اس کی تکلیف کو دور کر کے ایک دوسرے کو راحت پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الاخوین، دو بھائیوں کی مثال مثل الیدین، دو ہاتھوں کی طرح ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر درد میں ہے تو اس کے درد کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، اسے راحت پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی لقمہ اس کے منہ میں جا رہا ہو تو اس کی راحت کو وہ یہاں محسوس کرتا ہے، تب بندہ جا کے مومن کامل مومن بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے نزدیک تیری بارگاہ میں سب سے بہتر شخص کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میرے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے بھائی کو کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا دیکھے تو اس کی مدد کرے اور اس کے درد کو محسوس کرے، وہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ یہ خیبر کی فتح کے لیے جا رہے تھے الہ خیبر کی طرف، تو ایک جنگل کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں رات گزاری تو جنگل سے ایک چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لشکر ایک وفد آیا ہے جہاں پہ خیر ہے، تو وہاں سے گزرا تو صحابہ کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے تعجب کر رہا ہوں کہ یہ تم لوگوں کے چہرے اتنے حسین کیسے ہیں، تم لوگ اتنے حسین کیسے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم لوگ کہاں حسین تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا محبوب عطا کیا ہے، اپنا نبی عطا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ وہ اتنا سچا اور اتنا نورانی رسول ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لے کے آئے تو اس نبی کے نور سے ہمارے چہروں پر بھی نور ظاہر ہونے لگا ہے۔ اس کا وہ حسین اتنا ہے۔ تو چرواہے نے کہا کہ چلو اس طرح کرو، مجھے بھی اپنے محبوب کے پاس لے چلو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چرواہوں کی زندگی، پہاڑوں کی زندگی، جنگلوں کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوگا تو وہ اپنی بکری کو لے کر جنگل کی طرف چلا جائے گا اور وہ جنگلوں کی زندگی کو پسند کرے گا۔ یعنی شہر کی زندگی اور ہے اور جنگل کی زندگی اور ہے۔ وہ لوگوں سے دور، اپنوں سے دور، انسانوں سے دور، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی کا دل دکھائے گا، نہ کسی کی چوری کرے گا۔ وہ الگ علیحدہ اپنی زندگی میں نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کا کینہ ہوگا، وہ ان تمام خباثتوں سے پاک ہوگا۔ فرمایا اگر بندہ چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھتا ہو، وہ
वो ये चाहेगा कि मैं इस जगह से जंगल की तरफ कूच कर जाऊं, और वो जंगलों की जिंदगी को पसंद करेंगे। कि जिस कदर हमारे मुआशरे के अंदर कीना, हसद, फसाद, गिबतें, लड़ाइयाँ झगड़े ये आम हो रहे हैं, ये वही दौर आ रहा है जिनके निशानदेही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और इसके बाद फरमाया था कि फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि सुबह को बंदा मुसलमान होगा तो रात को काफिर हो चुका होगा, रात को मुसलमान होगा तो सुबह तक काफिर हो चुका होगा। वो वक्त भी दूर नहीं है। जिस जिस तरह की अलामात और मुआशरा जिस जानिब जा रहा है, अगर हम गौर फिक्र करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखें, फिर हर दिल कहता है, हर किताब कहती है कि वो वक्त दूर नहीं है कि अन करीब अल्लाह ताला दौरे क़यामत को ज़ाहिर करेगा। जितनी भी निशानी है, चंद एक निशानियों के सिवा तमाम की तमाम सुगरा और कुबरा तमाम निशानी ज़ाहिर हो चुकी है क़यामत की। वो जो एक हदीस में आता है कि दज्जाल एक महल में खड़े होकर मक्के के लोगों को बाहर बुलाएगा, वो महल भी मक्के के करीब बन चुका है, आजकल सील हो चुका है, पतरे लग चुके हैं, है तो सील लेकिन महल बना हुआ है। ये तमाम निशानी ज़ाहिर हो चुकी हैं, उम्मत की भी समझ नहीं रही। वो कहते हैं कि कमाओ खाओ घर जाओ, बस इस चीज़ को ज़िंदगी बना रखा है और यही इसी को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। बड़ी प्यारी मिसाल है कि बंदा शेर के डर से भागा और एक दरख्त पे चढ़ गया। जैसे ही वो दरख्त पे चढ़ा तो उसने वहां पे शहद का गुच्छा लटका हुआ देखा, तो उसने वो शहद डर की वजह से प्यासा था, भूखा था, तो उस शहद थोड़ा सा चख लिया। शहद चखने की देर से उसे मजा आया, मौत उसके पीछे थी, उस लुत्फ की वजह से वो मौत को भूल गया और शहद खाता रहा। इतने में काले रंग का चूहा और सफेद रंग का चूहा आया, वो नीचे से दरख्त को काट करे अंत जितना काटा वो अपने शहर में खाता रहा, ये नीचे से काटते रहे, दरख्त कट गया, सामने एक खड्डा था, वो खड्डे में गिरा, वहां सांप था, उसने डस दिया, बंदा मर गया। इसके निशान कैसे करते हैं कि ये बंदा है, कि बंदे को पता है मेरे पीछे मौत है। वो शुरू में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब दुनिया में आ जाता है तो वो मौत को भूल जाता है, वो दुनिया के लुत्फ में, दुनिया के ज़ौक़ में गुम हो जाता है, वो उसी को अपनी दुनिया समझता है। और सफेद चूहा और काला चूहा जो निशानी वो दिन और रात है, वो गुजरते रहते हैं, बंदा अपनी दुनिया में मस्त रहता है। अनकरीब जब दरख्त जब शजर कट जाता है तो बंदा कब्र में गिर जाता है। उसे भी जिस तरह के उसने अमल किए होते हैं, कब्र में सांपों के अलावा, बिच्छुओं के अलावा, कब्र के हशरात के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। वो फिर कहता है कि हाय मेरी जिंदगी, मैं कहाँ गुजार आया, ये कैसी जिंदगी थी। वो फिर कहते हैं कि या अल्लाह एक जिंदगी और दे ताकि मैं तेरी इबादत करूं सब, लेकिन नहीं, एक अदल है, अदल करे थे थर थर कमल निशाना वाले, फजल करे थे बख्शे जामन मेरे मुंह काले। ये रब का अदल, कहते हैं अल्लाह ताला बख्शने में, अल्लाह ताला बेनियाज है लेकिन बेउसूल नहीं है, ये बात। तो ये चीजें हम इस तरफ गौर नहीं करते, मुसलमानों का दर्द नहीं रहा। ये जो आजकल मसला बना, ये सिंध का, ये केपीके का, दूसरा राजनपुर, ये सैलाब का, ये क्या उनका इम्तिहान तो है ही, उनसे ज्यादा ये मुसलमानों का इम्तिहान है कि मुसलमान अपने भाइयों को इस परेशानी, इस मुश्किलात में कैसे देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने किरदार की तरफ देखें, हमने क्या उनके दर्द को महसूस किया है, क्या हमने उनकी मदद की है। एक छोटी सी बात है कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, इधर आके ये बात खत्म कर देते हैं, इतना ही कहते हैं कि ये जो हमने गलतियां की हैं वो गलतियां हमारे सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को अज़ाब क्यों देगा, सारे मुसलमान हैं, अगर अल्लाह ताला ने अज़ाब देना ही था तो काफिरों के मुल्क में इस तरह के अज़ाब क्यों नहीं आते, ये मुसलमान क्यों रगड़े गए। ये मुसलमानों की अपने आमाल, उनकी अपनी गलतियां हैं। जब बंदा गलती करता है तो फिर जो समझ होता है गलती का वो उसे मिलता है। बंदे ने अपने हाथ पे हथौड़ी मारनी है तो हाथ पे जख्म बनेगा, ये नहीं कि जख्म नहीं बनेगा, जख्म बनेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत कितनी करता है। वो चरवाही की मैं बात कर रहा था, बीच में रहेगी, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस चरवाही को लाया गया तो चरवाही ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं भी इन साथियों की तरह आप पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, चरवाहों की जिंदगी देखें,
نہانا دور کی بات، کپڑے کس طرح کے ہوں گے، جس طرح وہ جانوروں میں رہتی ہے، کسی نے 2-3 بکریاں رکھی اور ایک دن ان کے ساتھ رہے تو بدبو دیکھنے کس طرح کی آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں یہاں فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی، آپ نے آگے بڑھ کے اس چرواہے کو سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پیچھے کر کے کہا کہ یہ تمام کے تمام تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ اگر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو تو یہ تمام کے تمام تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ یعنی اسلام اس قدر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہے، اور ایک شخص دوسرے شخص کے کام نہ آئے وہ بھائی نہیں ہوتا۔ بھائی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے۔ ابو دردہ، یہ جمعے کی روایت ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بندوں کا درود السلام سنتے ہیں، یہ کن سے روایت ہے؟ ابو دردہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھیتی کی طرف گیا تو میں نے 2 بیلوں کو دیکھا، وہ گھوم رہے تھے اور کنویں کے اندر سے پانی نکال رہے تھے۔ تو میں نے پہلے بیل کو دیکھا کہ اس کے جسم کے کسی حصے پہ خارش آئی تو وہ خارش کرنے کے لیے رکا، تو دوسرا بیل اس کے درد کو سمجھ کے خود بہت رک گیا۔ تو میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ جانور ایک دوسرے کی اتنی حیا کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگلے کو درد ہو تو پچھلا محسوس کر لیتا ہے، تو بندوں کو کس قدر ایک دوسرے کی حیا کرنی چاہیے، مشکلات اور مصیبتوں میں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دینا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تجھے دعا کرتا ہوں کہ زمین پہ کوئی بندہ بھی باقی نہ بچے، سب کو فنا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سب کو فنا کر دیا۔ بچے 80 افراد، کشتی کے 3 خانے تھے، ایک میں پرندے، دوسرے میں جانور اور سب سے اوپر والے میں انسان تھے۔ پانی میں تھے، جب پانی کنارے کشتی کنارے لگی، موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، بندے آئے، یا دوبارہ سے نسل شروع کی۔ آدم ثانی انہیں کہا جاتا ہے، اگر آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ پھر انسانوں کی نسل چلی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ مٹی کے برتن بنائیں۔ کئی برسوں تک موسیٰ علیہ السلام مٹی کے برتن بناتے رہے، اور جب کافی برتن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے